سید یعقوب علی القادری مدد اللہ علی کو تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے عرس مبارک اور ان کے قدمِ نور پر لاکھوں کروڑ سجدہ تعظیمی اور بوسہ کے عرض کرتے ہوئے میرا گفتگو اس اشعار کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اور یہی اشعار میرا گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے۔ اسی اشعار سے میرا گفتگو کا عنوان اور موضوع بھی پتہ چل جائے گا کہ شک کر رہے ہو ابو طالب کی ذات پر، شک کر رہے ہو ابو طالب کی ذات پر، کس منہ سے پڑھ رہے ہو کلمہ رسول کا، شک کر رہے ہو ابو طالب کی ذات پر، کس منہ سے پڑھ رہے ہو کلمہ رسول کا۔ اس پوری کائنات میں مسلمان نہیں کوئی، اس پوری کائنات میں مسلمان نہیں کوئی اگر کافر ہے پالنے والا رسول کا، اگر کافر ہے پالنے والا رسول کا، اس کائنات میں کوئی اور مسلمان نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت پاک قرآن المجید والفرقان الحمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی سے استدلال کروں گا۔ کیا؟ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ ہم تو عظمت کے قائل ہیں، پر جو عظمت کے قائل نہیں ان کے لیے دربار پاک ابو طالب علیہ السلام کے عظمت کے قائل ہے، عظمت کو ماننے والے ہیں، ایمان تو مانتے ہیں بلکہ عظمت کو مانتے ہیں، مگر جو ایمان کے قائل نہیں انہی کے لیے۔ اور اس آیت پاک کے اوپر بہو مرتبہ تقریر آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، پھر بھی مختصر انداز میں، کیونکہ یہ آیت میرا عنوان نہیں ہے، اس سے صرف استدلال کرنا ہے، مجھے دلیل لینا ہے۔ تو پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، اپنے حبیب سے پھر محبوب فرما دو، ندعو، آؤ ہم لائے، ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنے عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی نفسیں اور تمہاری نفسیں اور تمہاری جانیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد آؤ پھر ہم مباہلہ کریں اور پروردگار عالم کے پاس بددعا کریں۔ کس کے لیے؟ لعنت بھیجے، کس کے لیے؟ جھوٹوں کے لیے، کذاب کے لیے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مختصر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائی پادریوں کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ کس بات کا بحث ہو رہا تھا؟ کس بات کا مباحثہ ہو رہا تھا؟ کہ عیسائیوں نے کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول خدا فرما رہے تھے نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس بات پر مناظرہ چل رہا تھا، رسول پاک دلیل دے رہے تو وہ انکار کر رہا تھا، نبی پاک دلیل دے رہے وہ انکار کر رہے ہیں، نبی پاک دلیل دے رہے عیسائی پادری وہ انکار کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر خدا پروردگار عالم نے فرمایا اب مناظرہ سے کام نہیں ہوگا محبوب، اب مناظرہ نہیں، اب بلائے ان لوگوں کا اب مباہلہ ہوگا، مناظرہ اب نہیں، بہت ہو چکا مناظرہ، مناظرہ بہت ہو چکا، اب مباہلہ ہوگا۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تو رسول خدا چیلنج دے دیا مباہلہ کا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری تفسیریں میں بعد میں حوالہ دے دوں گا۔ جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیات فقل تعالوا ندعو ابناءنا الى الاخر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب سورہ آل عمران کا 61 نمبر آیت نازل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کس کو؟ علی، امام علی علیہ السلام کو، وہ فاطمہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، وہ حسن و حسین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلائے۔ اس کے بعد فقال، رسول خدا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ ہے ہمارے اہل بیت ہے، یہ ہمارے اہل بیت ہے۔ تو اس حدیث سے اتنا ظاہر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوا مباہلے کے لیے تو نبی پاک کو بلانے بولے خدا، جو بلائیے تو نبی پاک علی اور فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کو بلائے۔ تو اس سے یہ وجہ نہیں ہوتا جب بیٹوں میں کون گئے اور نساء میں تو کون گئے اور انفسانہ نفس میں کون کس کو بلائے۔ ایک بات تو سمجھ میں آتا ہے، نساء میں امام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، مگر یہاں 3 مرد، داماد بیٹا بھی ہوتا ہے، داماد بیٹا بھی ہوتا ہے اور ناتی بیٹا بھی ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین کو فرمایا 2 میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں، اور داماد بیٹے میں بھی آتا ہے۔ تو اس کی ابھی تو آیت کی تفسیر ہوئی، تو اب تمام مفسر کرام نے الفاظ کا بھی تفسیر کیا ہے، ایک ایک الفاظ کا، جو نساء سے مراد کون ہے، انفسانہ سے مراد کون ہے، اور ابناء سے مراد کون ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں تحریر کرتے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں، اس کے بعد مفتی یار علی خان نعیمی میرات المناجی فی شرح مشکات المصابیح، مشکات شریف کی شرح میں مفتی یار علی خان نعیمی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 373 حدیث نمبر 5857۔ اس کے بعد امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت صفحہ نمبر 298، اور تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن کبیر میں امام فخر الدین رازی جلد 2 صفحہ نمبر 499، تفسیر در منصور میں پھر امام جلال الدین سیوطی تفسیر کر رہے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111، اور صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، المستدرک، بہت ساری کتابیں میں ہیں۔ تو یہاں حضرت صعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ رسول اللہ و علی، انفسنا وانفسکم سے مراد امام علی علیہ السلام ہے، انفسنا وانفسکم سے مراد حضرت جابر صحابی رسول ہے۔ اے فرما رہے جا انفسنا وانفسکم سے مراد امام علی علیہ السلام، وابنانا وابناکم سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور ونسانا ونساؤکم سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی مجھے بس یہ وجہ کرنا تھا، انفسانہ سے مراد کون؟ امام علی علیہ السلام ہے، اور امام علی علیہ السلام کس کے بیٹے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اور النفس یعنی جان، کس کا جان؟ قرآن اور حدیث تفسیر وجہ کر رہے کہ امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ہے، رسول خدا کا جان ہے کون؟ امام علی علیہ السلام۔ تو اگر ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہے، اگر ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہے اور مشرک ہے، بالاتفاق سنی شیعہ، یعنی اسلام میں 2 جماعتیں سنی اور شیعہ، سب سے بڑے جماعت سنی اور شیعہ، یہ دونوں مذہب میں بالاتفاق اجماع ہے کہ تمام انبیاء پاک ہے، تمام انبیاء پاک ہے، اور تمام اہل بیت بھی پاک ہے، اتفاق ہے 2 فریقین میں، اہل تشیع اور اہل سنت میں، مفسر سے لے کر محدث تک، علماء سے سب میں اتفاق ہے کہ تمام انبیاء اور تمام اہل بیت پاک ہے،
اور قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے والذین آمنوا انما المشرکون نجاس. پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور اے ایمان والو مشرک صرف ناپاک ہے، مشرک صرف ناپاک ہے. پروردگار عالم کلمہ حصر استعمال کر کے حصار باندھا، حصار باندھ دیا کہ مشرک صرف ناپاک ہے، مطلقاً ناپاک، چاہے جو بھی ہو، جتنے مشرک ہے جتنے کافر ہے، مطلقاً تمام مشرک اور تمام کافر ناپاک ہے، تمام کافر ناپاک. اگر ابو طالب کافر ہے، اگر ابو طالب کو مشرک مانتے ہو، اگر ابو طالب کو کافر مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ابو طالب ناپاک ہے، ابو طالب ناپاک ہے، کیونکہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، استغفر اللہ، مشرک ناپاک ہوتا ہے. اور رسول خدا پاک ہے، مولا علی پاک ہے. تو ناپاک کے صلب میں کس طرح پاک نفس رہ سکتا ہے؟ ناپاک کے صلب میں، نجاست کے صلب میں کس طرح پاک نفس؟ اور اگر ابو طالب کو کافر جو کہہ رہا ہے وہ انڈائریکٹلی رسول پاک کو ناپاک کہہ رہا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مولا علی ہے اور مولا علی کا نفس جناب ابو طالب کے صلب میں تھا، جناب ابو طالب کے صلب میں تھا. تو یہ حدیث اور آیات یہ استدلال دے رہی ہے، دلیل دے رہا ہے، شرعی نص دے رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن ہے. اگر مومن نہ مانو تو رسول خدا کو ناپاک ماننے پڑے گا. اگر کوئی ابو طالب کو مومن نہ مانے اسے رسول خدا کو ناپاک ماننے پڑے گا. اور جو ناپاک مانے رسول خدا کو وہ اسلام سے باہر، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اجماع ہے، اتفاق ہے تمام مسلمان پر. کسی بات پر شیعہ سنی، کسی بات پر اہل سنت میں بھی اختلاف ہے، کسی بات پر 4 مذہب ہے، چاروں میں اختلاف ہے، مگر ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام انبیاء پاک ہے، اس میں شیعہ سنی میں بھی اتفاق ہے، اجماع ہے. تو جو ناپاک، جو کافر کہہ رہا ہے وہ شیعہ سنی کا بالاتفاق کو بھی اختلاف میں ڈال رہا ہے، ٹھکرا رہا ہے، اختلاف کو، اتفاق کو، اجماع کو ٹھکرا رہا ہے. اور قرآن اور حدیث کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، سیدھی سی بات. تو اس کے بعد آیت سے استدلال لکھنا کہ وہ مومن ہے، جناب ابو طالب مومن ہے، مومن ماننا پڑے گا. پھر بھی اور بھی دلیل ہے انشاءاللہ العزیز. پیر و مرشد پاک کا اگر نگاہ کرم ہو تو 2-4 بات جناب ابو طالب علیہ السلام پر دلائل کے ساتھ. اب جناب ابو طالب علیہ السلام ایک فتویٰ، ایک دلیل. تمام بریلوی جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر مانتا ہے، تمام بریلوی، تمام رضوی، تمام وہابی، تمام اہل حدیث، تمام پرپرا جو بھی فرقہ ہے جناب ابو طالب کو کافر مانتا ہے. احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جو مشہور ہے بریلویوں کے امام، احمد رضا خان سے سوال ہوتا ہے. کیا سوال؟ کہ اکثر مسلمان، یہ سوال ہو رہا ہے کس سے؟ احمد رضا خان سے، کہ اکثر مسلمان اپنی لا علمی میں مشرکین کی بابت کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کام میں یا اخلاق میں اچھا ہے. کس کے بارے میں؟ مشرکین، کافر کے بارے میں کہتا ہے. ہم کبھی کہتے تھے نا کہ وہ فلاں کافر، یعنی کسی کا نام پکڑ کے، سمجھو ہم کہتے ہیں رمیندر ناتھ ٹھاکر، بھلے انسان کے، ان کا کیریکٹر اچھا تھا، وہ اخلاق میں اچھے تھے، اور غریبوں کے مدد کر رہے تھے، یعنی خوبی بیان کرنا. کسی کافر کا، کسی مشرک کا خوبی بیان کرنا، یہ سوال ہوا ہے. کیا سوال؟ مسلمان کا کس حد تک جائز ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ کسی کافر کا خوبی بیان کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو احمد رضا خان
احکام شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اخلاق میں اچھا کہنا گناہ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں شخص فلاں کافر، یعنی ربندر ناتھ ٹھاکر اخلاق میں اچھا تھا، ان کا ایک خوبی ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، غریبوں کو مدد کرتے تھے، تو ایسا کہنا احمد رضا خان کہہ رہے گناہ ہے. ان کا یہ فتویٰ ہے احکام شریعت میں. یعنی کسی بھی مشرک، کسی بھی کافر کا خوبی بیان کرنا گناہ کا کام ہے. تو آئیے اور ایک واقعہ انہی کی کتاب احمد رضا خان صاحب کی کتاب، اور بھی بہت ساری سیکھا کتابوں میں ہے، ان کی ریفرنس بعد میں دوں گا. اور یہ واقعہ ان کی کتاب میں ہے. کتاب کا نام ہے الامن والاولا، مصنف احمد رضا خان ہے، اعلیٰ حضرت صاحب. وہ لکھتے ہیں الامن والاولا صفحہ نمبر 106 میں. اس کے بعد ایک یہ واقعہ امام ابن حجر عسقلانی ان کی کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411. استاذ کار امام عبدالرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433. ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90. اور بھی بہت ساری کتاب میں ہے المختصر ریفرنس. کیا واقعہ ہے؟ جواب یاد رکھنا، فتویٰ یاد رکھنا. کیا؟ کافر کا خوبی بیان کرنا گناہ کا کام ہے. کافر مشرکین کا خوبی بیان کرنا گناہ کا کام ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ جائز کا سوال ہوا تھا. جائز کا سوال ہوا تو جواب دیا گناہ ہے، تو یعنی ناجائز ہے. ناجائز ہے تبھی نہ گناہ. یعنی کافر کا خوبی بیان کرنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے. تو احمد رضا خان الامن والاولا صفحہ نمبر 6 میں 106 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قحط کے دنوں میں بارش کی التجا کی. کس کی؟ بارش کی، قحط کی، سوکھا کے دنوں میں. عرب میں سوکھا تھا اس وقت. اس کے دنوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک دیہاتی عرض کیا، یا رسول ہم حرج نہیں کرتے رسول پاک حضور پاک سے، یا حضور پاک میرا یہ مصیبت ہے حل کر دیجئے، میں اس مصیبت میں ہوں، کام نہیں ہو رہا ہے. ہر طرح کا اپنے پریشانی مشکلات بتاتے ہیں حضور پاک کو پاس عرض کرتے. اسی طرح آیا عرض کرنے لگا تو آ کر کہنے لگا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ عربی کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک کو آ کر کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے جس کے پاس مصیبت کے وقت بھاگ کر جائے. یعنی وہ عربی آ کر کہہ رہا ہے کہ مصیبت میں آپ کے علاوہ ہمارے کوئی مددگاری نہیں، کوئی مدد، کوئی مصیبت دور کرنے والا ہی نہیں، رسول خدا سے کہہ رہا ہے. اور مخلوق کو سوائے رسول کو اور جائے پناہ کہاں. یعنی تمام مخلوق رسول خدا کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے ان کے پاس. تو فریاد سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نہایت عزت اور اپنے منور ممبر پاک پر، ممبر طاہر پر جلوہ فرما ہوئے اور دونوں دستے مبارک بلند فرما کر اپنے رب سے پانی مانگا. ابھی وہ پاک مبارک ہاتھ جھک کر گلوے نور تک نہیں آئے. یہ پورا واقعہ جو لفظ، پورا لفظ احمد رضا خان کا ہے، میرا نہیں. جو ترجمہ کیا ہے اسی ترجمہ کا پورا لفظ ہے، میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا. فرمایا اور کہ آسمان اپنی بجلیوں کے ساتھ، یعنی رسول خدا جب دعا کیے سنگ سنگ آسمان بجلیوں کے ساتھ گرجنے لگا اور پورا اندھارا ہو گیا. وہ جالا تھا، دن کا اولا تھا پورا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر دوڑتے، اتنا بارش پورا ڈوب جا رہا ہے. تو رسول خدا کے پاس پھر آئے وہ عربی. تو آ کر رسول خدا کے پاس عرض کیا کہ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، پورا بارش سے ڈوب گیا. تو رسول خدا نے پھر انگلی اشارہ کیا، حوالینا وعلینا،
کہ ہمارے ارد گرد برس، ہم پر نہ برس۔ رسول خدا فرما رہے ہمارے ارد گرد برس، ہم پر نہ برس۔ تو جیسے رسول خدا فرمائے بس پانی اس علاقے میں برسنا، بارش برسنا بند ہو گیا، ارد گرد برسنے لگا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، یہ معجزہ رسول خدا کا نما ہو گیا، تو رسول خدا دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے، تو ان کے دندن مبارک نظر آنے لگا۔ تو مسکرانے کے ساتھ رسول خدا ایک جملہ ارشاد فرمائے، کیا؟ للہ درو ابی طالب لو کان حیا کرت عینہ من یشہدون قولہ، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ دکھا کر اتنا خوش ہوئے، کس کا تعریف کرنا چاہیے؟ خدا کا نا۔ تو رسول خدا خدا کے نہیں، کیا کرے؟ للہ درو ابی طالب، اللہ کے لیے خوبی ہو۔ کیوں؟ آج اگر للہ درو ابی طالب لو کانا حیا، اگر ابو طالب زندہ ہوتے، کرت عینہ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اچھا ایک سوال یہاں، معجزہ دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی کافر کا ہوتا ہے یا مومن کا؟ رسول خدا کا الفاظ لو کان حیا کرت عینہ، اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈ ہو جاتی۔ تو رسول خدا یہ فرما دیے، کل قیامت تک اعلان کر دیے جی ابو طالب مومن ہے، کیونکہ مومن کا ہی آنکھ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا فرمائے من یشہدون قولہ، کون ہے جو ابو طالب کا وہ اشعار سنائے گا؟ کون اشعار؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، ایک اشعار تھا ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کے شان میں لکھے طور پر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مولا علی علیہ السلام کھڑا ہو کر یہ اشعار سنائے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، طویل ایک اشعار ہے، میں مختصر پہلا اشعار سنایا۔ تو مولا علی علیہ السلام اٹھ کے سنانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا اجل ذالک، ہاں میں یہی نظم، میں یہی اشعار سننے چاہ رہا تھا، میرا دل یہی خواہش کر رہا تھا کہ معجزہ دکھانے کے بعد میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہو کر ابو طالب کا وہ اشعار مجھے سنائے، ابو طالب کا وہ اشعار۔ اور احمد رضا خان دوسری اور ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کو تمام اشعار میں سے اے اشعار اور اے نظم بہت پسند تھا۔ تو جناب رسول خدا کیا کیے یہاں؟ للہ درو ابو طالب لو کانا حیا کرت عینہ، یعنی رسول خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کا خوبی بیان کیا۔ رسول خدا جناب ابو طالب کی خوبی بیان کر رہے تھے، خوبی بیان کیے رسول خدا۔ اور کافر کا خوبی بیان کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر ابو طالب کافر ہے تو رسول خدا گناہگار ہے، اور رسول خدا ناجائز کام کیے۔ اور احمد رضا خان اپنے کتاب میں یہ واقعہ لکھ کر خود گنہگار اور خود ناجائز کام کیے، کیونکہ کافر کا خوبی بیان کرنا گناہ ہے، اور احمد رضا خان خود فتویٰ دیے اور خود ہی یہ واقعہ لکھا اپنے کتاب پر۔ تو احمد رضا خان گناہگار، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، رسول خدا بھی گناہگار۔ ہم اس لیے ابو طالب کو مومن مانتے ہیں تاکہ ہمارے نبی کو کوئی گناہگار نہ بولے، ہمارے نبی کو کوئی گنہگار نہ بولے۔ تو جناب ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا اگر بچانا ہے نبی پاک کو۔ نبی کا پاک کبھی ناجائز کام کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ابو طالب کافر ہے تو اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی رسول خدا کو گناہگار اور ناجائز کام کرنے والا ٹھہرا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی امت بولے جو نبی پاک گناہگار ہے تو اس کا ایمان رہے گا؟
تو جو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے تو خود اپنا ہی ایمان کو خطرے میں ڈالو، خود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے جو ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بہت سارے واقعہ ہے، اور صحیح حدیث سے ایک واقعہ۔ اچھا جناب، ہم سب تمام جب ربیع الاول کا تاریخ آتا ہے، تمام علماء جو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہر علماء کا ایک فتویٰ رہتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جہنم کبھی نہیں جائے گا، جہنم اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو ایمان والے ہیں وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں اس آیت سے وجہ کیا کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہی خدا کو محبت کرتا ہے، ایسا محبت نہیں، شدید محبت، بے حد محبت، حد سے زیادہ محبت خدا سے کرتا ہے۔ اور خدا نے اس آیت میں محبت کو ہی ایمان ٹھہرایا، یعنی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو ماپنے کے لیے اس کی کسوٹی کیا ہے، ایمان کی لیبل کیا ہے، کس کوالٹی کا ایمان ہے، تو اس کے دل میں دیکھو خدا کا محبت ہے کہ نہیں۔ اگر شدید محبت ہے تو وہ ایماندار ہے۔ پروردگار عالم ایماندار کا کیٹیگری بتا رہے ہیں، اور رسول خدا مومن کا کیٹیگری بتا رہے ہیں۔ مومن کا کیٹیگری، مومن کا لیبل کس حد تک۔ تو صحیح مسلم، صحیح بخاری باب حب رسول من الایمان، یعنی امام بخاری بھی باب مانے، باب لکھے کہ اب رسول خدا کا محبت ایمان ہے، امام بخاری کا باب۔ تو اس باب میں حدیث لاتے ہیں عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولادہ والناس اجمعین، کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی والدین سے، ماں باپ سے، ولادی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی خدا دائرہ ایمان کیا بتایا؟ جو خدا سے شدید محبت کرے وہ ایماندار، اور جو تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے وہ مومن۔ خدا بتا دیا ہم سے جو شدید محبت کرتے ہیں وہ ایماندار ہے، اور نبی بتائے جو مجھ سے تمام لوگوں بلکہ اپنے جان، اپنے نفس سے زیادہ محبت نہ کرے وہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بات بالاجماع بالاتفاق ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے شرط اول ہے نبی کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا اعلی من مات حب آل محمد مات مستقبل الایمان، جو آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کیا، من مات اعلی من مات حب آل محمدی، جو اہل بیت کے محبت میں انتقال کیا، ماتا مستقبل ایمان، وہ مکمل ایمان کے ساتھ انتقال کیا۔ رسول خدا کا بات۔ اور ایک حدیث ہے حب علی المومنون بغض علی المنافقون، کہ علی کی محبت مومن کی پہچان ہے اور علی کی دشمنی منافق کی پہچان۔ تو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے میرا اور میرے اہل بیت کا محبت شرط اول ہے۔ جو مومن ہونا چاہتا ہے اسے یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ نبی اور ان کے آل سے محبت کرے۔ تو جو محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں، نبی سے
किस तरह का मोहब्बत, लेवल क्या होना चाहिए, स्टेटस का होना चाहिए मोहब्बत का, अपने जान से भी ज्यादा, अपने औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, हत्ता के तमाम लोगों से भी बढ़कर नबी से मोहब्बत है, दिल में रहना चाहिए, तब वो मोमिन। और एक बात बिल इत्तेफाक शिया सुन्नी अहले तसी और अहले सुन्नत में ये इज्मा है, इमाम सूती से लेकर इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, जितने इमाम गुजरे हैं, यहाँ तक कि अहमद रजा तक, जो काफिर कहते हैं अबू तालिब को, जो काफिर कहते हैं अबू तालिब को, वो भी जानते हैं, वो भी मानते हैं इस बात को कि तमाम बिल इत्तेफाक बिल इज्मा बातें हैं कि हजरत इस्माइल इब्न अबी हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि क़ालू लम्मा तुवफ़ा अब्दुल मुत्तलिब, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो कब अदा अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल खुदा को अपने पास रख लिए। फ़कान यकून माहू, और रसूल खुदा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। तो तमाम बिल इत्तेफाक बात, और शिया सुन्नी दोनों फरीकैन में इस बात पर इज्मा है, शिया सुन्नी दोनों मानते हैं इस बात को, क्या वकाना अबू तालिबिन ला माल लाहू, और अबू तालिब अलैहिस्सलाम ना माल वाले थे ना दौलत वाले थे, उनके पास ना दौलत था ना माल था। वकाना युहिब्बु हुब्बन सदीदन, और वो रसूल खुदा को से सदीद मोहब्बत करते थे। बिल इत्तेफाक तमाम शिया सुन्नी मुहद्दिसिन मुफस्सिरीन उलमा इस बात पर इज्मा है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल खुदा से सदीद मोहब्बत करते थे, और रसूल खुदा ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत का लेवल क्या, वलदी, वो अपने औलाद से बढ़कर, और तमाम मुहद्दिस किराम इस बात पर इज्मा है वकाना युहिब्बु हुब्बन सदीदन कि रसूल खुदा से सदीद मोहब्बत करते थे। ला युहिब्बु वलदहु, अपने औलाद, अपने शहजादे हजरत अली, हजरत जाफर से भी उतनी मोहब्बत नहीं जितनी मोहब्बत रसूल खुदा से था। रसूल खुदा से जितना मोहब्बत अबू तालिब को था, जिस कदर सदीद मोहब्बत अबू तालिब को था, उतना मोहब्बत ना मौला अली से था ना हजरत जाफर से था। और रसूल खुदा का फरमान जो मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके औलाद, उसके वालिदीन, वो तमाम अजमैन, बल्कि अपने जान से भी बढ़कर मैं महबूब ना हो जाऊं। और तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर इज्मा है और वजह दलील दे रहे हैं कि अबू तालिब तमाम से बढ़कर, अपने औलादों से बढ़कर रसूल खुदा से मोहब्बत करते थे। तो रसूल खुदा का हदीस ये ऐलान कर रहा है कि जनाब अबू तालिब मोमिन थे, क्योंकि मोमिन ही रसूल खुदा से सदीद मोहब्बत करता है। जो सदीद मोहब्बत रसूल खुदा से नहीं करता वो कभी मोमिन हो नहीं सकता। तो अगर अबू तालिब को मोमिन ना मानो तो ये हदीस लिखान दो, बुखारी से लिखान दो, और ये ना कहना जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा नहीं, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा नहीं, ये कहना बंद कर दो, क्योंकि अबू तालिब तुम्हारे नहीं। अबू तालिब अगर नबी से मोहब्बत करता, जो मोहब्बत करता वो तुम्हारा है, तो अबू तालिब सबसे पहले तुम्हारे होते। समझ में आ रहा है ना बात? अबू तालिब सबसे पहले तुम्हारे होते। अबू तालिब को छोड़ दिया इस लोग, क्यों? बस एक ही खता है अबू तालिब का। क्या खता? कि अबू तालिब के शहजादे ने इनके बाप दादे के मूर्तियों को तोड़ा है। अगर अबू तालिब के शहजादे हजरत अली अलैहिस्सलाम इनके बाप दादे के मूर्ति काबा घर के बैतुल्ला के अंदर तमाम मूर्ति को ना तोड़ता तो इनके दुश्मनी अबू तालिब से ना होता। बस यही खता है। और क्या? और दुश्मनी किस बात की है?
वाह क्या मर्तबा है अबू तालिब तेरा, वाह क्या मर्तबा है अबू तालिब तेरा, मोमिनों का मौला बेटा है अबू तालिब का। वाह क्या मर्तबा है अबू तालिब का, मोमिनों का मौला बेटा है अबू तालिब का। इस बात की दुश्मनी है। सरी हदीस, इस बात में तमाम इत्तेफाक। और ये हदीस लेकर आए तारीख दमाग हाफिज इब्न असकील ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 86, तबक़तुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 96। बहुत सारी किताब में मैं 10-12 किताब से रेफरेंस नोट किया हूँ, तमाम अहले सुन्नत का किताब, सिया के किताब नहीं लिया। तो और सबसे बड़ी दलील अब मोमिन, तो ये लोग कहते हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुखारी का भी एक हदीस है, क्या ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या होगा, जहन्नम में है, उनकी घुटने पर आग है, जहन्नम में आग का जूता उनके पाँव पर पहनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। ये बुखारी का हदीस है, इसका सनद में बहुत है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा है, बस वो हदीस को ये हदीस बातिल ठहरा रहा है, वो हदीस मनसूख हो जाएगा क्योंकि नासिक हदीस है एक। अच्छा, सफात किसके लिए है? गुनाहगार के लिए, मोमिन के लिए, जो मोमिन होगा उसी के लिए सफात। तो जनाब अबू तालिब जहन्नम में कैसे, क्यों कर जाए? जनाब अबू तालिब क्यों कर जहन्नम में जाए? क्योंकि सदीद मोहब्बत करना मोमिन की पहचान रसूल खुदा से, जो सदीद मोहब्बत करता है रसूल खुदा से वो मोमिन। और अबू तालिब अगर मोहब्बत करते हैं बिल इत्तेफाक, तमाम मुहद्दिस मुफस्सिरीन का इजमा है कि जनाब अबू तालिब रसूल खुदा से सदीद मोहब्बत करते थे, तो जनाब अबू तालिब हुए मोमिन, जनाब अबू तालिब हुए मोमिन। और सूरा मोमिनून में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, और मोमिन कामयाब है कयामत के दिन। जब मोमिन कामयाब है कयामत के दिन तो जहन्नम में कैसे जाएंगे? और रसूल खुदा फरमा रहे हैं, सही हदीस 9 किताब से रेफरेंस किए लिए, उसके पहले तफसीर मराहुल अबईद इमाम नववी का है, तफसीर अली सबा फी तमीज़ सहाबा में इमाम इब्न हजर अस्कलानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 91, और इमाम जलालुद्दीन सुयती अल अबवाब शरीफ जिल्द सफ़ा 6, अल हाबिल फतवा में इमाम जलालुद्दीन सुयती सफ़ा नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110। इमाम जलालुद्दीन सुयती फिर एक ही हदीस को खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयती मसालिकुल हुनफा जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 31। फिर इमाम हलबी सीरतुल हलबिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47। 9 किताब से हवाला है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं हम उम्मत रसूल है, हम उम्मत रसूल को दे, हम जहन्नम में सुन्नी क्या वो नहीं, जो सुन्नी है वो कभी जहन्नम नहीं जाएगा। सुने हैं ना 12 रबीउल अव्वल को, जो सुन्नी है वो जहन्नम जाएगा नहीं, क्योंकि सुन्नी के बगैर जो सुन्नी नहीं उनके लिए जहन्नम बना है। क्यों? क्योंकि सुन्नियों के लिए रसूल खुदा सफात करेंगे। नाम लेकर के है किसी का नाम लिया है रसूल खुदा कि जा मैं तेरा सफात कर दूंगा, मैं तेरा सफात कर दूंगा, नाम नहीं लिए, मगर रसूल खुदा नाम लेकर फरमा रहे मैं इनका सफात करूंगा। किनका? हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमल क़ियामत सफ़ाअतु ली अबी तालिब व उम्मी व अम्मी। हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा काना यौमल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन आएगा, सफ़ाअतु ली अबी तालिब, और हजरत हम का सफ़ाअत करेंगे। तो रसूल खुदा फरमा रहे कि मैं अबू तालिब को सफात करके जन्नत में दूंगा, और मुल्ला कह रहे अबू तालिब जहन्नम में। किसका लीजिएगा? मुल्ला का लीजिएगा कि अबू तालिब का? अच्छा, अगर कोई सफात करे,
تو جنت اگر میں شفاعت کروں گا، میں کسی کو مدد کروں گا تو پورا ہی کروں گا نا، تو نبی پاک شفاعت کریں گے تو یعنی جنت میں دیں گے نا، جن کو شفاعت کریں گے وہ جنتی. تو ابو طالب کو شفاعت رسول خدا کریں گے. رسول خدا نام لے کر فرما رہے کہ میں اپنے باپ حضرت عبداللہ اور اپنے امی جان حضرت آمینہ اور اپنے چاچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شفاعت کروں گا قیامت کے روز. اس سے بڑی اور کئی دلیل. اور قرآن کا سینکڑوں آیت، لا تعداد آیت میں ہے کہ کافر کے لیے کوئی مددگار نہیں، کافر کا کوئی شفاعت کاری نہیں، کافر کا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کافر کا شفاعت نہیں ہے آخرت میں. اور رسول خدا فرمائے میں ابو طالب کو شفاعت کروں گا. تو اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے تو رسول خدا شفاعت نہ کرتے، کیونکہ نبی قرآن کے خلاف کام کرنے آئے نہیں بلکہ قرآن کے پیروی میں کام کرانے کے لیے آئے، قرآن کے پیروی میں کام کرانے کے لیے آئے، خلاف نہیں. تو کافر کے لیے شفاعت نہیں، کافر کے لیے شفاعت نہیں، کوئی مددگار نہیں. تو ابو طالب مومن نہ ہوتے رسول خدا شفاعت نہ کرتے. اور سب سے صریح دلیل ایک حدیث ہوئے، اور یہ جو دلیل ہے سب سے بہترین دلیل، اگر اسے تمام بریلوی رضوی احمد رضاوی یعنی جو احمد رضا کے فالوور ہے وہ نہ مانے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے پیر کو نہیں مانتا، وہ اپنے پیر کو نہیں مانتا. پہلے حدیث تو سن لے اس کے بعد. اور یہ حدیث طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، امام ابن عساکر تاریخ مدینۃ الدمشق جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 374، خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215، تفسیر مرح البعید امام النووی الجاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147، اصل المطالب فی نجات ابی طالب جلد صفحہ نمبر 13، امام جلال الدین سیوطی کا لکھا ہوا کتاب ان ابواب رسول اللہ فی الجنہ صفحہ نمبر 10. اور یہ حدیث صحیح ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قال سیوطی فہذا سند صحیح، اس کی سند صحیح ہے یہ حدیث کا. امام جلال الدین ایک محدث کا قول نقل کیا، بہت سارے محدث ہیں، ہر راوی کا توثیق موجود ہے، پورا سکہ انل سکہ راوی ہے اور حدیث صحیح ہے. تو حضرت اسحاق ابن عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال العباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترجو لی ابی طالب. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے یا رسول اللہ اترجو لی ابی طالب، کیا آپ ابو طالب کے لیے پر امید ہے؟ کیا آپ ابو طالب کے لیے پر امید ہے؟ تو رسول خدا فرماتے قالا کل خیر، میں تمام خیر، قالا کل الخیر ارجو من ربی، میں تمام خیر اور بھلائی کا امید کرتا ہوں اپنے رب سے. کس کے لیے؟ ابو طالب علیہ السلام کے لیے. حضرت عباس پوچھے، سوال کیے تو رسول خدا نے جواب دیا کہ میں خدا کے پاس ابو طالب کے لیے تمام خیر، تمام بھلائی کے لیے امیدوار ہوں، امیدوار ہوں. تو یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کی شرح جس کے لیے احمد رضا خان اپنے رسائل رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 صفحہ نمبر 127 صفحہ نمبر 304 میں 3 مقامات میں جن کے لیے لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، ان کی تصریح کون؟ اعلیٰ حضرت اور قاضی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ. قاضی دہلان مکی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیے. رسائل رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 پر لکھتے ہیں قاضی دہلان مکی کے بارے میں، الشیخ العلماء بالبلد الامین، یہ علماؤں کا
उलामा इकराम का शेख है बलद अमीन काबा शरीफ का। अल इमाम और काजी दैलान मक्की इमाम है। अल मुहद्दिस काजी दैलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस है। अल फकी फकी भी है। और फरमाते वह सैयदना वह शेख है ना हमारा शेख। कौन? अहमद रजा खान। उनके बारे में लिख रहे कि काजी दैलान मक्की हमारे शेख है, हमारे उस्ताद है, हमारे उस्ताद है। सैयद अहमद बिन दैलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो काजी दैलान मक्की जो अहमद रजा खान साहब को मुहद्दिस का सनद होता है, काजी दैलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह अहमद रजा खान को दिए और उनके बारे में मुहद्दिस इमाम फकी कितने अच्छी अलकबात से पुकारे। कौन? अहमद रजा। तो वो इस हदीस का तस्रीह करते हैं। कौन? काजी दैलान मक्की। और काजी दैलान मक्की इस हदीस का तस्रीह करते हुए लिखते हैं मिम्मा यदिल्लु अला अन्ना बतालिबिन मोमिनून। ये हदीस इस बात कौन सी बात? अर्जू मिन रब्बी कि मैं अपने परवरदिगार से, रसूल खुदा जो फरमाया कि मैं अपने परवरदिगार से अबू तालिब के लिए पूर्ण उम्मीद हूँ। तो काजी दैलान मक्की कहते हैं मिम्मा यदुल्लु अला अन्ना अबा तालिबिल मोमिनून। ये इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोमिन है। तमाम खैर और भलाई का उम्मीद रखता हूँ, रसूल खुदा का ये फरमान। काजी दैलान मक्की कह रहे इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोमिन है। क्योंकि वह रजाउहु मुहक्किकु वला यरजु कुल्लु खैर इल्ला मोमिनून। के मुहक्किक बात है कि तमाम खैर और भलाई की उम्मीद मोमिन के सिवा किसी और के लिए नहीं की जा सकती, किसी और के लिए नहीं की जा सकती। अगर मोमिन ना हो तो उसके लिए तमाम खैर और भलाई का उम्मीद कर ही नहीं सकते। और रसूल खुदा तमाम और खैर भलाई का उम्मीद कर किससे? खुदा को क़यामत का दिन तमाम खैर और भलाई का उम्मीद कर ये ऐलान कर दे कि अबू तालिब मोमिन है। और ये खुद तस्रीह काजी दैलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। यानी ये जो कुल्ले खैर उम्मीद करना, जो तमाम भलाई अपने रब से अबू तालिब के लिए, ये इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोमिन है। और तस्रीह करते और मजीद, क्योंकि इस बात की, इस हदीस की तस्रीह और एक बहुत सारे उलमा किए हैं जो अबू तालिब को मोमिन नहीं मानते। वो कहते थे कि इस आयत से, इस हदीस से मुराद है कि अबू तालिब के अजाब में तकफीफ हुई। तो इसके जवाब में काजी दैलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि और ये जायज नहीं कि हर किस्म की खैर और भलाई से मुराद जनाबे अबू तालिब की अजाब में तकफीफ होना लिया जाए। कि जायज ही नहीं कि अबू तालिब के लिए अजाब में तकफीफ होना लिया जाए, इसलिए कि उसमें ज्यादा खैर और भलाई नहीं। कैसे? अगर समझे आप तालाब में डूब रहे हैं, नदी में, समुद्र में या तालाब में या कुआं में आप डूब रहे हैं, तो मैंने आपको पकड़ा बचाने के लिए, मैंने आपको बचाने जा रहा हूं, तो आपको उठाकर थोड़ा सा ऊपर कर दे, फिर छोड़ दिए, आप लटक रहे, आपका पैर पानी में और आप लटक रहे, ऊपर नहीं उठाए, तो ये आपको बचाना हुआ, अजाब से निकालना हुआ। तो इसलिए ये फरमा रहे क्या? क्योंकि तमाम खैर और भलाई इस बात में नहीं कि तकफीक अजाब कि किस हदीस के तरफ इशारा कर रहे हैं, जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घुटने में आग हो गए कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर मैं ना होता तो अबू तालिब जहन्नम की निचले तबके में होते, मैंने अबू तालिब को हाथ पकड़ के उठाया ऊपर, तो उनके यहाँ तक जहन्नम में आग उनके घुटनों तक रह गया। यह हदीस का मफहूम है। तो अब जनाब काजी दैलान मक्की इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तमाम खैर और भलाई जायज नहीं कि हर किस्म की खैर और भलाई से मुराद जनाब अबू तालिब का अजाब में तकफीफ होना लिया जाए, इसलिए कि इसमें ज्यादा खैर और भलाई नहीं, जबकि आपने फरमाया
کہ ہمیں ان کے لیے ہر خیر کی امید ہے، ہر خیر کی امید ہو، اور بے شک تخفیف عذاب سر میں ہونا ہے، یعنی پوری خیر اور بلائی میں نہیں، تھوڑا سا خیر اور بلائی ہے، کیونکہ بعض سرائی کے دوسرے سے کم ہوتے ہیں، اور کل خیر، اس کے بعد امام قاضی دلال مکی کہتے ہیں کل الخیر دخل الجنہ، اور تمام خیر اور بلائی اس بات میں ہے تاکہ ابو طالب جنت میں داخل ہو جائے، تاکہ ابو طالب جنت میں داخل ہو جائے، اسی بات میں تمام خیر اور تمام بھلائی ہے۔ تو اور کتاب کا نام کیا ہے؟ انہی کا کتاب کا عنوان اسی بات میں اصل المطالب فی نجات ابی طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام کے نجات میں کتاب لکھے ہو۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 اور تفسیر مرح اللہ بعید جلد نمبر 1 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کے اندر، اور اسناد المطالب صفحہ نمبر 13، یعنی امام احمد رضا خان جسے اپنا امام کہہ رہے، اپنا شیخ کہہ رہے، اپنا محدث کہہ رہے، اپنا محدث کہہ رہے، استاد کہہ رہے، وہ فرما رہے کہ ابو طالب مومن ہے، استاد کہہ رہے ہیں ابو طالب مومن، اور شاگرد کہہ رہے ہیں ابو طالب کافر، تو اپنا استاد کا ہی نہیں تو مسلمان کا کیا ہوگا؟ جو اپنا استاد کا ہی نہیں ہو سکا تو امت محمدی کا کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اور ایک اچھا، تمام محدثین جو بھی ہو، سادرن انسان، کوئی ایک طالب علم، بس یہ واقعہ، یہ آخری دلیل لے کے میں اپنا گفتگو ختم کروں گا، جو طالب علم ہے مدرسہ میں جو پڑھتا ہے، انفین میں جو پڑھتا ہے، اس کو بھی یہ معلوم ہے کو کسی کافر سے روایت حدیث لیے نہیں جا سکتے، جائز نہیں ہے، وہی کافر حدیث روایت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مزیدار حدیث، بہت سارا ابو طالب علیہ السلام سے تقریباً میں نوٹ کر رکھتا ہوں 15 حدیثیں نقل کیے تمام محدث کرام۔ رابی کون ہے؟ ابو طالب، مین رابی ابو طالب علیہ السلام۔ امام ابو نعیم اصفہانی حدیث لیے، امام سعد طبقۃ الکبریٰ میں حدیث لیے، امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ فی تمیز صحابہ میں حدیث لیے، یعنی جن کی حدیث امام ابن حجر اسقلانی لے، امام ابن حجر اسقلانی بہت پائے محدثین تھے، ان سے بڑے اسماء الرجال میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے، اسماء الرجال کے چیپٹر میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے، انہوں نے ابو طالب سے حدیث لیے، امام ابو نعیم اصفہانی نے لیے، بہت سارے محدث کرام ابو طالب سے حدیث لیا۔ تو یہ ایک حدیث سننے سے پہلے اور 2 حدیثیں، ایک فتویٰ سن لے، فتویٰ سامی میں ہے اور تفسیر روح البیان میں ہے، کیا؟ ای ولا ان قبرہ للدفن والزیارت والدعاء، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے قبر کے پاس کھڑے ہو اور مشرکین کے لیے دعا کرے اور اس کی دفن میں کام میں لگے۔ اور فتویٰ سامی میں مشرکین کے جنازے کے ساتھ مرگٹ جانا اور وہاں مذہبی رسوم میں شرکت کرنا دونوں امر ناجائز ہے، یعنی مشرکین کے جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ سامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274 کے اندر اور تفسیر روح المعانی میں ہے یہ فتویٰ کہ مشرکین جو کافر ہے اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے، جائز نہیں، اگر کوئی جائے تو گناہگار ہے، اس سے توبہ لازم ہے اور یہ حرام کام ہے۔ تو ایک حدیث، اس کے بعد اس فتویٰ کا پوسٹ مارٹم یعنی تحقیق ہوگا، اس فتویٰ کا انداز میں اس فتویٰ کو پرکھیں گے حدیث کے روشنی میں۔ بس یہ بات یاد رکھنا، مشرکین کے جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور حرام ہے، سخت حرام ہے۔
जनाब अबू अली अलैहिस्सलाम हदीस रिवायत करते हैं, अली सबा जिल्द नंबर, इमाम हजर अस्कलानी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 203, इमाम इब्न असाकिर तारीख मदीनतुल दमश्क जिल्द नंबर 66 सफ़ा नंबर 308 और भी बहुत सारी किताब में है। अन अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाला समीअतु अबा तालिब, मैंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना, यक़ूलु, वो कह रहे थे, वो फरमा रहे थे, हद्दसनी मोहम्मद इब्न अकी व काना वल्लाहु सदूकन। पूरे हदीस की किताब में मुझे आज तक ये अल्फाज सिवाय अबू तालिब को, रसूल खुदा को किसी ने सिवाय अबू तालिब के सिवा किसी ने नहीं कहा। क्या? मोहम्मद इब्न अकी वकाना वल्लाहु सदूकन, मुझे हदीस बयान, अबू तालिब फरमा रहे, मुझे हदीस बयान करा मेरे भाई के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुदा की कसम वो सच्चे हैं। अबू तालिब फरमा रहे वल्लाहु का वकाना वल्लाहु सदूकन, और वो सच्चे है खुदा की कसम, परवरदिगार आलम की कसम के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे है। मैंने उनसे सवाल किया, क़ाला कुल बिमा यू सतु या मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस लिए, किस भेजा, किस बिना पर भेजा गया? अबू तालिब सवाल किया रसूल खुदा से, तो रसूल खुदा जवाब देते हैं, क़ाला बिस्सलातिल अरहामी व इक़ामत सलाती व ईताज़ ज़काती, यानी रसूल खुदा ने फरमाया उस वक्त, रसूल खुदा फरमाते हैं, फरमाया सुलह रहमी और अदाए नमाज और ज़कात के लिए मबूस किया गया। रसूल खुदा इस सवाल का जवाब में रसूल खुदा फरमाते हैं, मुझे सुलह रहमी और नमाज की अदा और ज़कात के लिए भेजा गया। किस वक्त? रसूल खुदा आए इस 3 काम के लिए। ये हदीस तमाम मुफस्सिर किराम लिए। तो अब वो फतवा क्या था? मुशरिकीन के जनाजे के साथ जाना नाजायज और हराम है, और रसूल खुदा को भेजा गया। राबी कौन? अबू तालिब। रिवायत करने वाला इमाम इब्न हजर अस्कलानी और भी मुहद्दिस किराम। हदीस का अल्फाज बिस्सलातिल अरहामी, यानी सुलह रहमी के लिए मुझे भेजा गया, सुलह रहमी के लिए मुझे भेजा गया रसूल खुदा। ये 2 बात याद रखना, जनाजे के साथ जाना नाजायज मुशरिकीन के। सीरत हलबिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 147, तारीख खमीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 301, मारिजुन नबुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 61, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस मादरिजुन नबुआ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 59 में हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अर्द रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़तु अबी तालिब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जनाजा के साथ गए। रसूल अबू तालिब जब इंतकाल किए, उनके जनाजा पाक जा रहा था, दफन ताबुक मुबारक जा रहा था, तो उस जनाजे के साथ रसूल खुदा चल रहे थे। फतवा क्या था? मुशरिकीन के जनाजे के साथ जाना नाजायज है। अगर अबू तालिब मुशरिक थे, काफिर थे, तो रसूल खुदा नाजायज काम किए, क्योंकि रसूल खुदा अबू तालिब के जनाजा मुबारक के साथ तशरीफ ले गए। और फरमाया क्या? और उस हदीस का अल्फाज क्या था? बिस्सलातिल अरहामी, मुझे सुलह रहमी के लिए भेजा गया। और रसूल खुदा फरमाते थे, वक़ाला सिलतुका रहीमा, हे चाचा जान, हे अबू तालिब, आपने हक़े सुलह रहमी अदा कर दिया, हक़े सुलह रहमी अदा कर दिया। वो जज़ाकल्लाहु खैरन या अम्मू, ए चाचा जान, अल्लाह तबारक ताला परवरदिगारे आलम आपको जज़ाए खैर अता करे, क्योंकि आपने सुलह रहमी अदा किया। और भेजा गया रसूल खुदा को किसके लिए? सुलह रहमी के लिए। और रसूल खुदा गवाही दे रहे कि आपने ये अदा कर दिया। और अगर अबू तालिब काफिर है तो उनके जनाजे के साथ जाना
नाजायज है। अगर अबू तालिब को कोई काफिर कह रहा है तो ये इनडायरेक्ट बता रहा है कि रसूल खुदा नाजायज काम किए, अस्तगफिरुल्लाह, नाजायज काम किए। तो अगर रसूल पाक को नाजायज काम से बचाना है तो अबू तालिब को मोमिन मानो, अबू तालिब को मोमिन मानो। अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि नबी नाजायज काम कर सकते हैं तो अबू तालिब को काफिर मानो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर इसको मदरिजुन नबूवत में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, लिखते हैं जावर्दी वदर हक मन तकसीर ना कर। आयत में आता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जनाजा मुबारक के साथ रसूल खुदा तशरीफ ले गए और फरमाते रहे, चाचा जान आपने सुलह रहमी अदा कर दी और मेरे हक में कभी तकसीर ना किए, खुदा आपको जजाए खैर अता करे। तो मुअज्जज़ सामे इकराम बहुत सारे दलील है, बस और एक दलील सर टाइम वक्त मुख्तसर है, तो मुअज्जज़ सामे इकराम मेरा गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ। दलील ला तादाद है, ला तादाद है, तो तकरीर यहीं ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलि व सहाबि बारिक व सल्लिम व अला सय्यदना अल गौसिल आजम व अला औलादिही सय्यदना मुर्शिदना अल मुकर्रम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शाय मुश्किल खुसा के वास्ते, करबलाए रद शहीदो करबो बला के वास्ते, सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख में, इल्म हक दे बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कुदरत अब्दुल कादिर रहनुमा के वास्ते, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर है या गौसे अल मदद। या इलाही परवरदिगार आलम मौला, आज इस बजमे नूर में उर्स सैयदना सैयद सईद साद अली अल कादरी अलैहिस्सलाम में हम तमाम तशरीफ़ ले आए हैं मौला, हम तमाम की तशरीफ़ को कबूल और मंजूर फरमा, और उनकी नूरी महफिल और उनके नूरे मजार के सदक़े में, रोज़ाए नूर के सदक़े में मौला हम तमाम की नेक मुराद को कबूल फरमा। मौला उनके नूरे मजार के नूरे रोज़ाए नूर के सदक़े में मौला हम तमाम के तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। मौला उनके रोज़ाए नूर के सदक़े में मौला हमारे तमाम बला मुसीबत से हिफाजत फरमा। मौला उनके रोज़े नूर के सदक़े से मौला हम सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मौला उनके रोज़े नूर से मौला हम सब की रोजी रोजगार और इल्म अमल में बरकत अता फरमा। मौला बिलखुसूस हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के परचम की हवा के सदक़े में मौला हमारे जितने पीर भाई बहन हैं मौला उनके घर से उनके सर से आसमानी बला आसमान में उठा ले, ज़मीनी बला ज़मीन में दफन कर दो, और जीन और इंसानी बला से महफूज और मामूर अता फरमा। मौला हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का पानी की आरजू की सदका मौला हम जितने भी शिरकत किए मौला तमाम की नेक आरजू को कबूल और मंजूर फरमा। मौला पंजतन पाक के सदक़े में मौला ज़िंदगी में एक बार करबला नजब बगदाद ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। मौला पीरो मुर्शिद पाक के रोज़े नूर के सदक़े में मौला क़यामत के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम के झंडे के साये तले में रहने की तौफीक अता फरमा। मौला तू तो रहमान, तू तो रहीम, तू तो गफूर है मौला, रहीमी की सदका अता फरमा दे, गफूरी की सदका अता फरमा कर मौला हमारे इस दुआ को अर्से आजिम तक कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम व अला आलि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल गौसिल आजम व अला औलादिही सय्यिदिना मुर्शिदना अल मुकर्रम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मद व अहले बैत अजमईन आमीन सुम्मा आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन अलियुल्लाह या शैख़।